السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، اس میں شک نہیں کہ دین اسلام جس کے بارے میں رب تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو کامل و مکمل کر دیا ہے اور اسی دین سے ہم راضی ہیں جو بھی اس پر عمل کر رہا ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ وہ دین اسلام ہے کہ جس کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد کو اس کی پیدائش سے پہلے سے لے کر اور اس کے مرنے کے بعد تک کی تعلیمات فراہم کر دی ہیں۔ اسی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کا انداز ہوا کرتا تھا۔ کبھی ڈائریکٹ آپ خبر کر دیتے، کبھی آپ سوال کرتے، اور اس موقع پر آپ نے یہ سوال کیا اتدرون ما العزا، کیا تم جانتے ہو کہ عزا کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پہلی مرتبہ چونکہ یہ سنا تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا نقل الحدیث من بعض الناس الى بعض لیفسدوا بینہم، کسی ایک کی بات سن کر دوسروں تک پہنچا دینا بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، یہ کہنے والا درست کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے، بس ادھر سے سنی اور آگے پھیلا دی، لیفسدوا بینہم، تاکہ ان کے درمیان فساد پھیلائے۔ یہاں یہ معلوم ہوا کہ جو بھی سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے، بغیر ریسرچ کے آگے پھیلا دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے، وہ گویا کہ فسادی ہے۔ اور اب تو ایسا ہوتا ہے کہ سنی ایک شخص سے بات، جس کے بارے میں سنی اس کو نہیں بتا رہا، اس سے نہیں پوچھ رہا علیحدگی میں، بلکہ 50 آدمیوں کے پاس وہ مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، 10-15 افراد کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، ان سب کو سنانے کے لیے اب بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں آپ ہی سے تو ذکر کر رہا ہوں۔ بھائی آپ ہی سے ذکر کرنا تھا تو علیحدگی میں کیوں ذکر نہیں کیا؟ لوگوں کے سامنے کیوں ذکر کر رہے ہو؟ یہی فساد ہے، یہ مفسد ہے ایسا کرنے والا۔ اور رب نے فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، فساد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ کیا مطلب؟ اللہ کا غیظ و غضب ان کے اوپر نازل ہوگا، دنیا میں بھی تباہی و بربادی ان کا مقدر بنے گی اور آخرت میں بھی وہ سزا یافتہ ہوں گے۔ یہ نمیمہ، چغل خوری، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر لگانے والے، یہ سارے کے سارے اسی کے اندر شامل ہیں، اور یہ سارے کے سارے لوگوں کے درمیان فساد پھیلانے والے ہیں۔ لہٰذا میں اپنے سامعین سے کہوں گا کہ اگر ہم میں سے کسی سے ایسا ہو چکا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر لے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلائیں گے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے جو بات سنے اور آگے پھیلا دے، لوگوں سے بیان کر دے۔ نہیں، بغیر تحقیق اور ریسرچ کے کبھی بھی کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ پہلی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کری ہے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد کے اندر 425 نمبر کی یہ روایت ذکر کی ہے۔ اسی طرح سے امام طحاوی اور امام بیہقی بھی یہ اس کو ذکر کرتے ہیں۔